اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 عیسوی میں وفات کے بعد جب امت مسلمہ قیادت کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی تو یہ صرف خلافت کی منتقلی نہیں تھی بلکہ تاریخ کے ایک ایسے طوفانی دور کا آغاز تھا جس میں فیصلے تلواروں سے زیادہ وزن رکھتے تھے۔ خلافت راشدہ کے اس سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بظاہر ایسا محسوس ہونے لگا کہ اقتدار سنبھال لیا گیا ہے، مگر حقیقت میں ریاست ایک ایسے زخم کے ساتھ کھڑی تھی جو ابھی بھرا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر سمت، غصہ، دکھ اور انصاف کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور بعض حلقوں میں یہ تاثر بھی ابھرنے لگا کہ اب فیصلہ تیزی سے اور سختی سے ہونا چاہیے۔ یہاں بات خطرناک موڑ لیتی دکھائی دیتی ہے، مگر اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں کے خلاف ضرور تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ بے قابو انصاف نہیں بلکہ ایک نیا فتنہ جنم دیتا ہے۔ اس لیے ان کا راستہ خون سے نہیں بلکہ نظم، صبر اور ریاستی استحکام سے ہو کر گزرتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں نیت ایک ہونے کے باوجود راستے مختلف نظر آنے لگے۔ اور یہیں سے تاریخ نے ایک ایسا سوال جنم دیا، کیا اختلاف نیت کا تھا یا طریقے کا؟ شام کے گورنر حضرت معاویہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آتا رہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصاف کے تقاضے ابھی مکمل طور پر پورے نہیں ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اس معاملے کو صرف ایک خاندانی دکھ کے طور پر نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس پس منظر میں اختلاف رائے شدت اختیار کرتا گیا اور بظاہر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اقتدار کی کشمکش جنم لے رہی ہے، مگر تاریخی مصادر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اختلاف کی جڑ میں صرف اقتدار نہیں بلکہ عدل، قصاص اور امت کے مستقبل کی جڑی پیچیدہ سوچ کار فرما تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف واقعی اقتدار کی جنگ تھی یا تاریخ ہمیں صرف آدھی تصویر دکھا رہی ہے؟ مسلسل کشیدگی اور ناکام مفاہمتی کوششوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج موجودہ شام کے علاقے میں واقع مقام صفین کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ 657 عیسوی میں ہونے والی یہ جنگ چند دنوں کی نہیں بلکہ مہینوں پر محیط ایک طویل آزمائش تھی، جس میں دونوں فریق عسکری دباؤ کا بھی شکار رہے۔ کوئی فریق فیصلہ کو برتری حاصل نہ کر سکا اور جیسے جیسے جنگ طول پکڑتی گئی نقصان دونوں جانب بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور جنگ رکنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن کیا جنگ واقعی رک گئی تھی یا اصل معرکہ تو اب شروع ہونے والا تھا؟ جنگ کے بعد ثالثی کا فیصلہ کیا گیا، جسے بظاہر ایک دانشمندانہ اور خون ریزی روکنے والا قدم سمجھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس امید کے ساتھ حکم مقرر کیے کہ امت کو مزید تقسیم سے بچایا جا سکے۔ تاہم ثالثی کا عمل جتنا سادہ دکھائی دیتا تھا اتنا ہی پیچیدہ ثابت ہوا۔ مختلف روایات اور تاریخی بیانات اس عمل کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں اور بعض جگہ غلط فہمیوں اور سیاسی چلاکیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نتیجتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کسی ایک فریق کی دانستہ سازش تھی، یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے، تاریخ نے کس کا ساتھ دیا اور حقیقت کس کے ہاتھ سے پھسل گئی؟ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کسی ریاستی جنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک انتہا پسند ذہنیت کے حامل فرد کا عمل تھا، جس کا تعلق ایک الگ شدت پسند گروہ سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حالات مزید نازک ہو گئے اور امت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہر فیصلہ مستقبل کی سمت طے کرنے والا تھا۔ لیکن کیا یہ اختتام تھا یا ایک نئے اور زیادہ بڑے باب کی شروعات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی، مگر انہوں نے اقتدار کو ترجیح دینے کے بجائے امت کے خون کو ترجیح دی۔ چند ہی ماہ میں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تاکہ مزید خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ یہ فیصلہ کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ سیاسی بصیرت اور قربانی کی ایک بے مثال تھا۔ اسی فیصلے سے اموی دور کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا دور جس میں اسلامی ریاست نے مشرق سے مغرب تک غیر معمولی وسعت حاصل کی اور تاریخ کے دائرے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
تو سٹارٹ کریں پھر آگے. آج ہمیں لیکچر دیا جاتا ہے کہ ریاست کیسے چلتی ہے. کوئی سیکولرزم بیچتا ہے, کوئی لبرلزم بیچتا ہے, کوئی سوشلزم کے نعرے لگاتا ہے, اور کوئی کیپٹلزم کو آخری سچ بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن تاریخ ایک سوال پوچھتی ہے, کیا ان میں سے کسی نے انسان, ریاست, سیاست اور جنگ سب کو ایک ہی نظام میں چلا کر دکھایا؟ اسلام نے کتابی ماڈل نہیں بنایا, میدان میں نظام اتار کر دکھایا. عبادت الگ نہیں تھی, سیاست الگ نہیں تھی, جنگ الگ نہیں تھی, یہ سب ایک ہی نظام کے پرزے تھے. یہ وہ دور تھا جب طارق بن زیاد نے یورپ کے دروازے پر دستک نہیں دی, دروازہ توڑ کر داخل ہوا. یہ وہ دور تھا جب موسیٰ بن نصیر نے فتوحات کو نعروں میں نہیں چھوڑا, ریاستی کنٹرول میں بدلا. یہ وہ وقت تھا جب مالک الخولانی نے سرحد پار کر کے بتایا کہ یہ حملے نہیں, ریاست کی توسیع. اور یہ وہ مرحلہ تھا جب عبد الرحمن الغوثی نے آخری حد تک جا کر فیصلہ کن ٹکراؤ کیا, جہاں یہ طے ہوا کہ اسلام یورپ میں کہاں تک جا چکا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, یہ ایک نظام تھا, ایک خلافت تھی اور ایک واضح ویژن تھا. یہ سفر ادھورا نہیں تھا, ایک وقت آیا تھا مکمل ہونے کے لیے, اور ایک وقت آئے گا یہ مکمل ہو کر رہے گا انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل سٹوری کی طرف. اموی خلافت کا دور صرف ایک حکومتی تبدیلی نہیں تھا, بلکہ اسلامی دنیا میں ایک مضبوط مرکزی نظام کھڑا کرنے کی کوشش تھی. دارالحکومت دمشق بنایا گیا اور وہاں سے ایک وسیع سلطنت کو چلانے کا ارادہ کیا گیا. ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی اور عربوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں غیر عرب مسلمان بھی امت کا حصہ بن چکے تھے, مگر انتظامی ترجیحات کی وجہ سے بعض جگہ غیر عرب مسلمانوں کا کردار محدود رہ گیا. یہی چیز آگے چل کر اندرونی نازکیوں میں شمار ہوئی. 710 عیسوی تک اموی سلطنت کی سرحد مشرق میں خراسان تک اور مغرب میں شمال افریقہ کے ساحلوں تک جا پہنچی. یہ صرف زمین فتح کرنے کا معاملہ نہیں تھا, یہ تہذیبوں, زبانوں اور قوموں کے ایک نئے ملاپ کی ابتدا تھی. شمالی افریقہ کے بربر قبائل جو پہلے بازنطینی اثرات میں تھے, رفتہ رفتہ اسلامی دائرے میں داخل ہو رہے تھے, اور جب اموی اثر بحر اوقیانوس کے کنارے تک پہنچا تو نظریں پہلی بار سنجیدگی سے سمندر کے اس پار جم گئی, یعنی کہ یورپ کی طرف. اسی دوران یورپ کے اندر ایک کمزوری موجود تھی, جزیرہ نما آئیبیریا, آج کا اسپین اور پرتگال. اس میں ویزگوت بادشاہ شدید سیاسی بحران میں تھی. بادشاہ وٹیزہ کے بعد روڈریک تخت پر آیا, مگر اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا جا رہا اور ریاست اندرونی اختلافات میں بکھر رہی تھی. تاریخ میں اکثر یہی ہوتا ہے, جب اندر سے نظام کمزور ہو تو طاقت کا توازن خاموشی سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی بے یقینی کے ماحول میں ویزگوت خاندان کے مخالف حلقوں میں سے چند لوگوں نے شمالی افریقہ کے اموی گورنر موسیٰ بن نصیر تک پیغام پہنچایا اور مدد مانگی. موسیٰ بن نصیر نے جلد بازی نہیں کی, انہوں نے پہلے حالات کو جانچنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسے شخص کو چنا جس کا نام آنے والی صدیوں تک گونجنے والا تھا, طارق بن زیاد. سیون 11 عیسوی میں اموی افواج یورپ میں داخل ہونے کے لیے آخری دہلیز پر پہنچی. افریقہ اور یورپ کے درمیان آبنائے کو اس وقت ہرکولس کا ستون کہا جاتا تھا, مگر طارق بن زیاد جب 7000 سپاہیوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر اترے تو یہ مقام تاریخ میں ایک نئے نام سے مشہور ہو گیا, جبل الطارق. یہاں سے یورپ کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے. اترتے ہی روایات کے مطابق طارق بن زیاد نے کچھ جہاز جلوا دیے, جذباتی حرکت کے طور پر نہیں بلکہ ایک سخت فوجی پیغام کے طور پر کہ اب واپسی کا راستہ سوچ میں نہیں, صرف آگے بڑھنا ہے. پھر انہوں نے تیزی سے اہم مقامات پر کنٹرول لیا. ادھر روڈریک ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا تو طارق نے اپنے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کو اطلاع کر کے کمک منگوائی. کمک پہنچی تو طارق کے پاس 12000 سپاہی ہوئے, جبکہ دوسری طرف روڈریک کے پاس 36000 کا منظم لشکر تھا. دونوں افواج قادس کے قریب آمنے سامنے آئیں. تعداد میں فرق بہت تھا, مگر اموی لشکر نظم, تیاری اور نفسیاتی مضبوطی میں آگے تھا. 19 جولائی 711 عیسوی کی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد ویزگوت فوج منتشر ہو گئی اور روڈریک میدان جنگ میں مارا گیا. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی, یہ ایک بادشاہت کے خاتمے کا آغاز تھا جو صدیوں سے وہاں حکمران تھی. فتح کے فوراً بعد اموی دستے اسپین کے اندرونی علاقوں میں تیزی سے پھیلنے لگے. طارق بن زیاد کی مسلسل کامیابیوں کی رفتار اتنی تیز تھی خود موسیٰ بن نصیر بھی حیران ہوئے, اور 712 عیسوی میں 18000 سپاہیوں کے ساتھ خود بھی اسپین پہنچے تاکہ فتوحات کو منظم اور کنٹرول کیا جا سکے. اس کے بعد اشبیلیہ, قرطبہ, غرناطہ, کارتاخینیا اور مریدہ جیسے شہر پر تیزی سے قبضہ ہوا. یہاں ایک نازک مسئلہ بھی سامنے آیا, نظم و اختیار کا. موسیٰ بن نصیر نے فتوحات کی رفتار کم کرنے کا پیغام دیا, مگر طارق بن زیاد نے زمینی حالات دے کر پیش قدمی جاری رکھی. 713 عیسوی میں دونوں تلے تلا کے مقام پر ملے. بعض روایات میں طارق کی قید کا ذکر ہے اور بعض میں صرف سازنش ہے, یعنی تاریخ کے اندر بھی
اس واقعے کی تفصیل مختلف ملتی ہے، مگر مجموعی طور پر یہ بات واضح ہے کہ یہ ذاتی ضد سے زیادہ نظم اور اختیار کے درمیان کھڑا سوال تھا۔ فتوحات کا سلسلہ شمال کی طرف بھی بڑھا، لیون، گالیسیا، بارسلونا اور سرکستہ تک اموی اثر پہنچا اور مسلمان پہلی بار فرانس کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ اسی دوران دمشق میں افواہیں پھیلنے لگی کہیں یہ دونوں کمانڈر اسپین میں خود مختار ریاست نہ بنانے لگے۔ ان افواہوں نے دربار میں ایک بڑے فیصلے کی بنیاد رکھ دی۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کامیاب کمانڈروں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق طلب کیا۔ جب یہ لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر حج کے لیے مکہ گئے اور 716 عیسوی میں وفات پائی، جبکہ طارق بن زیاد نے دمشق میں خاموشی اور گمنامی میں آخری سال گزارے اور 720 عیسوی میں وفات پائی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں میدان جنگ کے فیصلے دربار کی سیاست کے تابع ہو گئے۔ لیکن اموی پالیسی یہی نہیں رکی۔ اسپین میں گرفت مضبوط ہوئی اور رخ شمال کی طرف ہوا، کیونکہ مغربی یورپ اندرونی خلفشار میں تھا اور اموی قیادت اسے ایک اسٹریٹجک موقع سمجھ رہی تھی۔ اس مقصد کے تحت نئے گورنر مالک الخولانی مقرر ہوئے۔ مالک الخولانی قرطبہ سے تقریباً 20,000 سپاہیوں کے ساتھ نکلے، سرکستہ سے ہوتے ہوئے پائر ینیز کے دشوار گزار راستے عبور کیے۔ یہاں دشمن بدل چکا تھا، اب سامنے ویزگوت نہیں بلکہ فرینکس تھے، زیادہ منظم اور مضبوط قیادت والے۔ اموی افواج کا پہلا بڑا ہدف ناربون تھا۔ 720 عیسوی میں ناربون شہر کا محاصرہ ہوا، کئی مہینے جاری رہا، پھر ناربون نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اموی انتظام میں اسے اربونا کہا جانے لگا۔ اس کے بعد بیزیئرس، نمیز اور کارکاسون بھی اموی کنٹرول میں آئے۔ 721 عیسوی میں اموی افواج نے ٹولس کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کیا۔ ابتدا میں کامیابی ملی، مگر چند ماہ کے بعد ایکویٹین کے ڈیوک اورڈ نے اچانک حملہ کیا۔ اموی لشکر شہر میں تیار نہیں تھا۔ شدید لڑائی میں مالک الخولانی زخمی ہوئے اور پھر بعد میں انتقال کر گئے۔ یہ یورپ میں اموی پیش قدمی کی پہلی بڑی عسکری رکاوٹ تھی، مگر مہم ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد قیادت عبد الرحمن الغافقی کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے ناربون کو مرکز بنایا، جنوبی فرانس میں قلعے مضبوط کیے اور منتظم حکمت عملی بنائی۔ 732 عیسوی میں تقریباً 30,000 سپاہیوں کے ساتھ اموی فوج نے اندرونی فرانس کی طرف پیش قدمی کی۔ پہلے ٹولس فتح ہوا، پھر بورڈو فتح ہوا۔ اب یورپ میں یہ احساس پھیل چکا تھا کہ یہ محض ایک چھاپا نہیں، ایک بڑی طاقت کی مسلسل پیش قدمی ہے۔ یورپ کی طرف سے جواب چارلس مارٹل کی قیادت میں آیا۔ وہ بادشاہ نہیں بلکہ ایک فوجی طاقتور کمانڈر تھا۔ قریب آتے خطرے کو دیکھ کر اس نے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر متحد فوج تیار کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹکراؤ صرف ایک ریاست کا نہیں بلکہ پورے مغربی یورپ کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ 10 اکتوبر 732 عیسوی کو دریا لوار کے جنوب میں پوئٹیے کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ مارٹل نے جنگلاتی علاقے میں دفاعی لائن بنا کر اموی گھڑ سواروں کی رفتار اور نقل و حرکت محدود کر دی۔ اموی فوج تیز اور فیصلہ کن لڑائی کی عادت تھی، یعنی سب کچھ جلدی جلدی کرنے کی، مگر یہاں جنگ لمبی ہونے جا رہی تھی اور یہ اموی فوج کے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ اموی گھڑ سوار حملہ کرتے تو بھاری بختر بند فرینک فوج دیوار کی طرح رک جاتی۔ اسی دوران یہ خبر پھیلی کہ اموی لشکر کے مال غنیمت کے کیمپ پر حملہ ہو گیا ہے۔ افراتفری میں ترتیب ٹوٹی، صفیں بکھرنے لگی اور صفیں درست کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے عبد الرحمن الغافقی ایک فرینک نیزے کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ یہی لمحہ فیصلہ کن ثابت ہوا اور اموی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ پوئٹیے یعنی ٹورس کی جنگ کو اکثر اس جگہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں اسلامی فتوحات کی یورپ کے اندر بڑھتی پیش قدمی رک گئی اور ایک حد متعین ہو گئی۔ ادھر مشرق میں دمشق اور اموی ریاست اندرونی بحران میں جا چکی تھی۔ غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ امتیازی پالیسیوں کے خلاف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ عباسی تحریک ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں طاقتور ہوئی اور 750 عیسوی میں دریائے زاب کی جنگ میں اموی خلیفہ مروان دوم شکست کھا گیا۔ یوں دمشق میں اموی اقتدار ختم ہو گیا۔ عباسیوں نے اموی خاندان کو مٹانے کی کوشش کی، محلات جلائے گئے اور خاندان کے اکثر افراد قتل کر دیے گئے۔ بظاہر لگتا تھا کہ اموی نام تاریخ سے مٹ گیا ہے، لیکن تاریخ میں بعض اوقات ایک شخص پورے دور کی کہانی بدل دیتا ہے۔ اموی خاندان کا ایک نوجوان عبد الرحمن بن معاویہ۔ عبد
عبد الرحمن بن معاویہ اس قتل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ صحرا، پہاڑ اور دشمن کے علاقوں سے گزرتا ہوا وہ اندلس پہنچا، اسی سرزمین پر جسے کبھی اس کے خاندان نے فتح کیا تھا۔ مشرق میں اموی اقتدار ختم ہو چکا تھا، مگر اندلس میں اس کے حامی قبائل موجود تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنی قیادت اور پس منظر کو استعمال کر کے انہیں متحد کیا اور 756 عیسوی میں قرطبہ میں اندلس کی اموی امارت قائم کر دی۔ یوں ایک طرف عباسی مشرق میں تھے، دوسری طرف اموی مغرب میں، اور اندلس ایک مستقل اسلامی ریاست بن گئی۔ مختصر عرصے میں اندلس سائنس، طب، فلسفہ اور فن تعمیر کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ کتب خانے، تعلیمی ادارے اور تحقیق کا ایسا ماحول بنا جسے یورپ نے بھی علم حاصل کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی اختلافات، خاندانی کشمکش اور اقتدار کی لڑائیاں اس مضبوط نظام کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگیں، یعنی زوال کی ابتدا باہر سے نہیں اندر سے ہونے لگی۔ اسی دوران شمال میں عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کے خلاف منظم پیش قدمی شروع کی، جسے ریکون کوسٹا کہا جاتا ہے۔ ابتدائی چند علاقوں سے ہی، مگر رفتہ رفتہ یہ مسلسل دباؤ میں بدل گئی اور مسلمان ریاستیں بتدریج جنوب کی طرف محدود ہونے لگی۔ پھر 11ویں صدی کے آغاز میں اندلس مزید اندرونی تقسیم میں چلا گیا۔ 1009 عیسوی میں ریاست سرکستہ، اشبیلیہ اور قرطبہ جیسے حصوں میں بٹ گئی اور آگے چل کر مزید چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوتی گئی۔ یہ منتشر ڈھانچے مسلسل دباؤ برداشت نہ کر سکے، بالآخر 1031 عیسوی میں اندلس کی اموی ریاست باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ ایک ایسی ریاست جو کبھی یورپ کا علمی اور تہذیبی مرکز تھی، تاریخ کا حصہ بن گئی، مگر اس کا اثر، اس کی علمی روایات اور اس کی تہذیبی چھاپ یورپ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اس پوری کہانی کا خلاصہ سیدھا ہے، اموی اقتدار نے ایک بہت بڑے جغرافیہ کو جوڑا، اندلس میں ایک نئی تہذیبی دنیا کھڑی کی، یورپ میں فتوحات ایک حد تک پہنچ کر رکی، مشرق میں سیاسی اور سماجی تناؤ نے سلطنت گرائی، اور مغرب میں اندلس نے نئی شکل میں اموی ورثہ زندہ رکھا، لیکن اندرونی تقسیم نے اسے بھی کمزور کر کے آخر ختم کر دیا۔